السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وجود اور اس کا ایک ہونا دلائل سے ثابت کیا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو کس طرح بنایا ہے، آسمانوں کو کس طرح بنایا ہے، اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے۔ اگر آپ حضرات نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو جان لیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کس طرح بنایا ہے، ساری مخلوقات کو کس طرح بنایا ہے، ہم اس سے پہلے قرآن کریم کا حق ہونا ثابت کریں گے، قرآن کریم کا سچ ہونا ثابت کریں گے، کیونکہ ہم جو دلائل دینے والے ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے دینے والے ہیں، تو اس لیے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سچ مانیں، قرآن کریم کو حق مانیں، اور قرآن کریم میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہ کریں، تو پھر آگے دلائل دینا آسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم کے اندر ایسی چیزوں کو پیش کیا ہے کہ خود قرآن کریم کا حق ہونا اور سچ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پر پہنچتے ہیں، الف لام میم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے اندر شک کرتے ہیں اور اس کے اندر شبہ رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن ہی کے اندر چیلنج کر رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم کو اس میں شک ہے، شبہ ہے، تو تم اس قرآن جیسی ایک کتاب لا کر بتاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، دوسرے مقام پر فرمایا ایک سورت لا کر بتاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجے میں ایک آیت ہی لا کر بتلاؤ۔ تو آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ایک سورت لا سکیں، بلکہ ایک قرآن کی آیت لا سکیں۔ جب مشرکین نے مکہ نے یہ آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود سے بتاتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قرآن کے 3 آیات کو جا کر کعبۃ اللہ پر لٹکا دینا، اور ان سے کہنا کہ اس تیسری آیت کی چوتھی آیت لا کر بتلاؤ، کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس قرآن کو اشعار کی کتاب کہتے تھے، شعر و شاعری کی کتاب کہتے تھے، اور شعر 4 مصروں سے یا 2 مصروں سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسی صورت کو لٹکانے کے لیے کہا جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا مضمون بھی 3 آیتوں پر مکمل ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی قرآن کریم کی صورت ہے جو ہر ایک شخص کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیتوں کے اندر پورے وضاحت کے ساتھ مضمون کو مکمل فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اس کے شکرانے میں قربانی دیتے رہا کریے اور نماز پڑھتے رہا کریے۔ یہ 2 چیزوں کو آپ انجام دیں گے تو ہم آپ کے دشمن کو اوندھے منہ الٹا کر دیں گے۔
3 آیتوں کے اندر اللہ نے خلاصہ کر دیا۔ ہم نے آپ کو آپ کی قربانی کی بنیاد پر حوض کوثر دیا، بطور انعام کے ہم نے حوض کوثر عطا کیا جو آپ کی شان ہوگی، اور پھر اس کے شکرانے میں آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے، ایک نحر یعنی قربانی دینی ہوگی، اور دوسرا نمازیں پڑھنی ہوگی۔ اور یہ جب آپ 2 کام کریں گے تو جو آپ کے دشمن ہیں ہم ان کو الٹا منہ لوٹا دیں گے، یعنی آپ کو غالب کر دیں گے اور ان کو مغلوب کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 آیتوں کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے دیوار پر لٹکا دیا اور لکھا کہ اگر یہ قرآن شعر ہے اور شاعری کی کتاب ہے تو اس کا 4واں مصرع بھی پورا کر دیں۔ لہٰذا عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، اشعار لکھنے والے شاعر اور ہر ایک آتا کوشش کرتا کہ کسی طرح اس مضمون کے اندر اپنی کوئی چیز پیش کریں، لیکن وہ ہکا بکا رہ جاتا، وہ ہار جاتا اس کے سامنے، اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے چوتھی لائن کو کمپلیٹ کر دیں۔ بالآخر ایک آدمی نے تھکے ماندے انداز میں لکھ دیا وما ہوا بقول البشر، کہ کسی بشر کا قول ہے ہی نہیں کہ 3 آیتوں کے اندر اتنا مضمون سمیٹے ہوئے یہ سورہ ہے کہ اس میں بہت بڑی چیز کو بتایا گیا ہے۔ ہم نے ایک چیز آپ کو انعام بھی کیا، اس کے عوض آپ شکرانے میں 2 چیزوں کا انجام دیں۔ جب آپ ان چیزوں کو کریں گے تو ہم آپ کو غالب کر دیں گے اور دشمن کو مغلوب کر دیں گے۔ لہٰذا مضمون پورا کمپلیٹ ہے، اس کے اندر 4تھے شعر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے لکھا کہ وما ہوا بقول البشر، کہ یہ کوئی بشر کا قول نہیں ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ انسان کے خالق کا قول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی بشر کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے گنوا رہے ہیں۔ اس میں اکثر و بیشتر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری آخرت۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، پھر جو ہماری سب سے بڑی کامیابی آخرت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے اس کے اندر گنایا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کی مثالوں کو سمجھتے ہیں، جس میں سب سے بڑی نشانی زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو اپنی کس طرح قدرت سے پیدا کیا ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں، زمین کیسی تھی پھر کیا ہو گئی اور کس طرح وجود میں آئی، ساری تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان ساری تفصیلات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمت افزائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔